بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 3، آیت 21 تا 27۔ ترجمہ، تشریح، معروضی اور مختصر سوالات کے جوابات۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ نے اس رکوع میں 3 کام کرنے۔ نمبر 1، آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی زبانی یاد کریں۔ نمبر 2، مختصر سوالات کے جوابات اور مفاہیم کو زبانی یاد کریں۔ نمبر 3، کتاب میں موجود سوالات اور ان کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں یعنی ان کی سیرت میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین، لمن اس شخص کے لیے، کانا جو ہے، یرجو یقین رکھنے والا، اللہ اللہ پر، والیوم آخر اور آخرت کے دن پر، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہو اللہ کا، کثیرا کثرت سے۔ محاورتاً ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ وَلَمَّا، اور جب رأى دیکھا، المؤمنون ایمان والوں نے، الاحزاب فوجیں، لشکر، قالوا وہ کہنے لگے، ھذا یہ وہ ہے، ما وعدنا جس کا ہم سے وعدہ کیا، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے، وصدق اور سچ کہا، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم اور نہیں زیادہ ہوا ان کا، الا ایمانا مگر ایمان، و تسلیما اور اطاعت۔ محاورتاً ترجمہ، جب ایمان والوں نے کفار کی فوجیں دیکھی تو کہنے لگے، یہ وہی لشکر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور ان کے ایمان اور اطاعت کا جذبہ مزید بڑھ گیا۔ ان 2 آیات سے متعلق مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم واضح کریں۔ اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا قرار دیا گیا؟ کبھی یہ سوال یوں بھی آ سکتا ہے، اتباع رسول سے متعلق آیت کا ترجمہ کریں، اور رکوع میں موجود جو مفہومات ہیں اس میں سے جز الف جو مفہوم ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مفہوم بیان کریں۔ جواب، آیت کا ترجمہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ مفہوم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سچا اور ابدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کے ہر انسان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ سوال، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں مومنین کا طرز عمل کیا تھا؟ جواب، غزوہ احزاب کے دوران اہل ایمان نے آزمائش کی گھڑیوں میں جب کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی لشکر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ ان کا ایمان اور جذبہ اطاعت مزید بڑھ گیا۔ من المؤمنین ایمان والوں میں سے، رجال کتنے ایسے مرد ہیں، صدقوا سچ کر دکھایا انہوں نے، ما جو عاہد اللہ اللہ سے عہد کیا تھا، علیہ جس بات پر، فمنہم بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من قضا جنہوں نے پورا کر لیا، نحبہ اپنی نظر کو، ومنہم اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں، من ینتظر جو انتظار میں ہے، وما بدلوا اور انہوں نے نہیں بدلا، تبدیلا ذرا بھی کوئی تبدیل کر کے، لیجزیہ تاکہ اللہ بدلہ دے، اللہ اللہ تعالیٰ، الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ اور عذاب دے، المنافقین منافقین کو، انشاء اگر وہ چاہے،
او یتوب علیہم یا ان پر مہربانی کرے یعنی معاف کر دے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً بخشنے والا رحیمہ مہربان. محاورتاً ترجمہ: ایمان والے میں سے بہت سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو. ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے انتظار میں ہیں موقع کے، اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھر بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو عذاب دے اگر وہ چاہے تو، یا مہربانی کرے معاف کرے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان آیات سے متعلق سوالات، جوابات اور مفہومات. سوال: مومنین کے اقرار کے متعلق اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ سوال: مومنین نے جو اللہ سے عہد کیا تھا کیسے پورا کیا؟ مفہوم جز ب فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. آیت کا مفہوم واضح کریں. جواب: آیت کا ترجمہ ہے تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی زندگی یعنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں انتظار کر رہے ہیں. مفہوم: کچھ مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے جو کسی مجبوری کے باعث غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو بعد میں انہیں پیشمانی ہوئی اور انہوں نے عہد یعنی نظر مانی کہ اگر آئندہ کوئی موقع آیا تو پورے خلوص سے جہاد کرتے ہوئے درجہ شہادت تک پہنچیں گے. ان میں سے کچھ غزوہ احد میں شہید ہو کر اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور باقی غزوہ احزاب میں شامل تھے اور نظر کو پورا کرنے کے لیے بےتاب تھے. انزلا اور اتارا الذین جن لوگوں نے ظاہروہم ان کافروں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے، من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب روب، فریقاً ایک جماعت، تقتلون تم ان کو قتل کرتے ہو، وتأسرون اور تم قید کرتے ہو فریقاً ایک جماعت کو، وَأَوْرَثَكُمْ اور تمہیں وارث بنا دیا ارضہم اپنی زمین کا، ودیارہم اور اپنے گھروں کا، واموالہم اور اپنے ان کے مالوں کا، وارضاً اور ایسی سرزمین کا، لم تطئوها جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر قدرت رکھنے والا. محاورتاً ترجمہ: اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. پس ان میں سے ایک جماعت کو مسلمانوں نے قتل کیا اور ایک کو قید کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا اور ان کی سرزمین کا جس پر کبھی مسلمانوں نے قدم نہیں رکھا تھا وارث بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات سے متعلق سوالات. سوال: کفار اور اہل کتاب کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کبھی یہ سوال یوں بھی آ سکتا ہے، غزوہ احزاب میں جن لوگوں نے وعدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا تھا ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی. غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کامل بھروسے سے اور ایمان کی بدولت ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ان کو کسی اور طرف سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہ پڑی. اللہ تعالیٰ نے کفار کو غصے میں بھرے ہوئے ناکام لوٹا دیا، اور اہل کتاب میں سے بنو قریظہ جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتارا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کیا گیا، باقی لوگوں کو غلام بنایا گیا، اپنی زمینوں سے، گھروں سے اور مالوں سے محروم ہو گئے. معروضی سوالات اور اس کے درست جواب کا انتخاب. عام طور پر تقریباً 8 یا اس سے کچھ زائد معروضی سوالات اس رکوع سے متعلق ہیں، تو ان کے جو درست جواب ہے سرخ رنگ میں یعنی ریڈ کلر میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے. آپ ان سوالات کو بھی پڑھیں، ان کے درست جواب کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. اللہ جل جلالہ سب کو عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرا.